معزز محترم مکرم اہلیان پنڈی بھٹیاں، عوام اہل سنت، حاضرین خلقت، بہترین امت، میری دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تھوڑی میری حاضری کو قبول و منظور فرماوے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ جنت اسام میراثی دی نوکری قبول فرماوے۔ میں تساں سارے حضرات دا بائیکاری شہر محمود چشتی صاحب دا، پیر اجاز حسین قادری صاحب دا، قبلہ سی عالمی صاحب دا، سارے پنڈی بھٹیاں دا شکریہ ادا کردا کہ تساں نبی دی دھی دے ذکر واسطے میں کمی نو عزت دیتی ہے۔ اللہ پاک تو نشان نعرہ تکبیر، کوشش کرو سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی ہو جاوے۔ سارے پڑھو الصلاۃ ماشاءاللہ۔ میں دو لینا اتھائی بہ کے لکھیاں ہیں، میرا دل ہے میں تو سنا دیواں۔ آج محفل ہے بی بی بطول کی، بڑیاں سوکھیاں سوکھیاں لینا۔ آج محفل ہے بی بی بطول کی، یعنی کہ جگر گوشہ رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اتھائی شہر میں بیٹھ لکھی ہے، آج محفل ہے بی بی بطول کی، یعنی جگر گوشہ رسول کی، سر جھکا کے ذکر کر جعفر ان کا، گھڑی بن جائے رحمتوں کے نزول کی، گھڑی بن جائے رحمتوں کے نزول کی۔ میرے نال وعدہ کرو میں 6 بجے تو 1 منٹ اٹھے نہ جا سا، لیکن اس رنگ بی بی دا ذکر سنو۔ پنڈی بھٹیاں تو باہر نکلو تو فقیر ان سزا نہ دینا کہ بندہ نہ ہی کچھ دینا ہوئے نا انہاں دی چہرے نو ویکھ کے دے دیتا ہے۔ میرے جیسا کنجوس بندہ بھی دے دیتا ہے۔ تے آج ذکر کرنا ہے تا پانا گھنٹہ نبی دی دیدہ، اس رنگ وچ کرو تو ساتے میں سارے پریشان ہیں کسی نہ کسی رنگ وچ، سین سانو بھی دے دے۔ بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جڑے لوگ اہتمام کر دے ہو اللہ پاک تھوڑا اہتمام قبول فرماوے۔ حسین جی ماں اتنا کچھ دے دے وے اسا دنیا میں تنگ نہ ہوئی ہے تے بڑھتے ویلے اپنے نوکروں میں شمار کر۔ میں سارے جڑے یوٹیوبر ہے بیٹھے ہو تھوڑا بھی شکریہ ادا کردا، تو سارے دا اللہ سب کی رحمت فرماوے، اور جتنا ثنا خان رسول ہے مالک انہاں دی آواز وچ برکت عطا فرماوے۔ الحمدللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو
بڑی کیا بات ہے، ترس جگر اساں آسیاں تے کو صفت رحمان دا واسطہ، یا واسطہ ہے ابراہیم خلیل دا مالکا، یا داؤد سلیمان دا واسطہ ہے۔ ہر مسلم دی عزت چنگی ہوئے، تینو عرشی مہمان دا واسطہ ہے۔ بی بی بطول دے نا دی محفل قبول چکر، تینو پاک قرآن دا واسطہ ہے، تینو پاک قرآن دا واسطہ ہے۔ قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے، ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے۔ جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو، اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے۔ حسین دی ہر نبی نسے کہے، او خدا دی مرضی تے لیا کہے، زمانے سارے تے دید ماری قرآن دی قسم حسین ہے۔ بڑی کیا بات ہے، یہ قرآن دی قسم حسین ہے کہے۔ اس ساڑھے بھائی حاجی عابد حسین دی بیٹی بیمار ہے، انہاں دی صحت واسطے لین پہ پڑھنا چنگی بڑی لگ دی ہے۔ ساڑھی قسمت لکی تھی گئی، مدنی تھی گئی، مکی تھی گئی، کرم کتا حسنین دے نانے، مڑ ساڑھی جنت پکی تھی۔ کریم ہو کرار ہو، حسین زیوہ کار ہو، دل بھی ہو دلدار ہو، چمن چمن باہر ہو، بلغ العلا بکمالہ، آمنہ کے لال ہو، بے مثل بے مثال ہو، تمہاری کیا ہم مثال دے، تم اپنی آپ مثال ہو، کشفت تو جا بے جمال ہی، مکہ کے در یتیم ہو، کریم ابن کریم ہو، نور ازلی قدیم ہو، اخلاق میں بھی عظیم ہو، حسنت جمیع خصال ہی، سلیمان چاہے داؤد ہے، غائب چاہے موجود ہے، حکم رب معبود ہے، پڑھو میرے سائیں بھی درود ہے، صلو علیہ وآلہ، سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نعرہ تکبیر۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ سیالوی سے اس جنگ بدر وچ کافراں شکست فاش نصیب ہوئی۔ اس شکست وچ علی اسلام دا ہیرو بڑھ کے آیا تے ابھر کے آیا۔ مسلمان جنگ میں جیت گئے اور کچھ قیدی جڑا ہے نا جی وہ مسجد نبوی وچ آئے۔ انہاں قیدیاں وچوں میرے نبی دا داماد بھی ہاں جیدا نام ہاں ابو العاص، اور انہاں قیدیاں وچوں حضور دا سکا چاچا حضرت عباس بھی ہاں۔ میرے لجپال باکمال نبی نے جدن اپنے داماد نو ویکھیا تے آپ نو اپنی وڈی بیٹی زینب یاد آئی۔ میں اتنا لمبا موضوع نہیں چھیڑ سکتا، میرا دل ہے آج میں تانوں بی بی زینب وڈی بیٹی دا ہار سنواواں،
اور بی بی فاطمہ دی چادر سنبھالو. یہ میرا دل ہے. باقی 4 بیٹیاں کا ذکر ہے، تھوڑا ٹائم ہے نہیں ہونا ذکر، اتنا ہی کافی ہے. بڑی بیٹی کا ذکر تے چھوٹی بیٹی کا ذکر. میرے لجپال نبی دے نوکرو سمجھ جاندی پئی ہے نا جی. ابو العاص قیدی ہے، حضرت عباس بھی قیدی ہیں. رات دا ٹائم ہے، حضرت عباس دے کلائی دے اوتے رسی ہے، اودی وجہ تو وہ تھوڑا درد محسوس کر رہے ہیں. نبی جو انہیں گزریے تے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. صحابہ کرام آگے آقا خیر کا ہے، فرمایا جیڑا کچھ ہوئے چاچا کا ہے. حضرت عمر رضی، آپ کے کیا کہنے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سویرے سویرے تجویز پیش سکی تھی حضرت ابو بکر صدیق پاک نال کہ حضور تسا این کرو، اے جڑے قیدی ہیں نا تسا انہوں کسی طریقے نال اسی رہا کرتے ہیں، کوئی آسان شرائط تے انہوں رہا کرتے ہو. میرے نبی فرمایا اے بھی ٹھیک ہے. اچھا جڑے قیدی ہم نہ پڑھے لکھے، آپ نے فرمایا بھئی تسی اگر ساڑھے بچیاں نو پڑھا دیو اسا تانوں رہا کر دینے ہیں. باقی جڑے بیٹھے ہو تواڈے اوتے فدیہ رکھنے پے ہیں. فدیہ سمجھدے ہو؟ یہ چلان بھی تو ہوندا ہے نا موٹر سائیکلاں دا سائیکلاں دا، اینوں بھی کسی طریقے نال جرمانہ آ دے، فدیہ دے دیو اسا رہا کر دے. حضور دا دماغ آکھن لگا جی میں بھی فدیہ دیواں. آپ نے فرمایا دیو. انہوں نے خط لکھا اپنے گھر. حضور دے داماد نے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے تو یار اگر حضور دیاں 4 بیٹیاں اگر 2 بیٹیاں دا ذکر اج کر لئیے تو کیا خیال ہے بی بی فاطمہ راضی نہ ہو سی میری بڑی بہن کا بھی ذکر کر دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. چنانچہ سر میں کیویں پڑھا، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ابو العاص تو بھی خط لکھ دے. چنانچہ انہوں نے خط لکھیا کہ گھر وچ کوئی سونا ہوئے تا بھیجو تاکہ میں رہا ہو سکا. بیٹی دے کول جدن خط گیا، حضور دی بیٹی دے کول خط گیا اپنے خامد دا. خامد دا نام ہے ابو العاص. اس بی بی نے یعنی کہ بی بی زینب نے اپنا ہار سونے دا او ایک تھیلی وچ بند کر کے مدینے روانہ کر دیتا. دوسرے دن قبلہ حضور نے فرمایا کل سامان ویکسوں پھر رہا کرسوں. کوئی 17-18 کافران دا سامان آیا. انہاں سمانا وچوں ابو العاص دی تھیلی آئی. ہن جڑے توجہ کیتی بیٹھے ہو، جڑے ویلے میں پڑھی آئے میرا رب گواہے میں 6 بیٹیاں علاواں دل قبلہ رومن پہ جاندا ہے. نبی فرمایا سامان بھی کھاؤ. سامان آندے گئے آندے گئے آندے گئے. میاں اجاز جڑے ویلے فرمایا ابو العاص تو بھی تھیلی بھی کھا. جڑے ویلے تھیلی کھلی ہے او دے وچ ہار میرے نبی دی بڑی بیٹی دا. جدن زہرا دے بابے نے او ہار ویکھیا آپ روڑ لگ گئے. صحابی رو کے یا دل عرب دا چاچا نبیاں دی لجا غریباں دا کچا کعبے دا حجا رو کیوں پے ہو. فرمایا اس ہار نال میریاں بڑیاں یاداں ہیں. سارے جڑے سنن پے گئے او بھی روڑ پے گئے. اجال بھائی اساں گناہگار پاپی لوگ ہیں، ساڈے لفظ خالص نہیں لیکن ساڈیاں ہنجواں خالص ہیں. میں اس واسطے آکھیا ہے دل نال سنو. اللہ گواہ حضرت ابو بکر صدیق پاک فرمیندے ناکا کیڑیاں یاداں ہیں. فرمایا یہ ہار جب دلہن بن کے میری خدیجہ میرے گھر وچ آئی، اے ہار پا کے آئی مینوں بڑی چنگی لگدی آئی کہ میں خدیجہ نو کھوتا نامی خدیجہ یہ ہار نہ اتارا کرو. وال خدیجہ 25 سال
میرا ہار انو پوا دیوائے آج کیو ہار اللہ پڑے آنسو قبول کرے جنہ دے آنسو نہیں آرے سر جھکا کے نبی دی ذات تے درود پڑھ لو لجپال نبی دے نوکرو نبی فرمے دن ایہو ہار میرے کول آیا ہے مینو خدیجہ دلہن بڑی یاد آئی ہے پھر میں زینب دے گلے وچ پاتا مینو زینب یاد آئی ہے ہن دسو میں کیا کراں رحمت للعالمین نبی دی اکھاں وچوں جڑے ویلے آنسو نکلے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گیاں انہاں آکھے او رب دا ماہیا عرشاں دا راہیا تسی مہربانی کرو اے ہار بیٹی نو واپس کر دیو تساں دا ہر ویلے ویکھ کے روندے راسو میرے نبی فرمایا اچھا پھر ابو العاص ہو رہا جی فرمایا اے ہار بھی میری بیٹی دے گلے وچ پوا دے نالے جرمانہ اے ہے تو ایمان نہیں حالی لے آیا چل میری بیٹی زینب نو بھیج دیوی میں بیٹی دا دیدار کر لے سا پھر اے ہار بھی گیا بی بی زینب رستے وچ ہوئی اور حبار بن الاسود میں آپ دی ڈاچی دے اتے وار چلایا پیر کٹ گیا ڈاچی دا بی بی زخمی ہو کے مدینے پہنچی دن بعد بی بی زینب اللہ نو پیاری ہو گئی بیٹیاں دے دکھاں تے رویا نہ کرو بہادر بنیا کرو انہاں دے در نہ چھوڑے کرو انہاں دے گھر نہ چھوڑے کرو جدن قبلہ بیٹی دا باپ اپنی بیٹی دے گھر نہ جاوے او پھر نجائز فائدہ اٹھا دن کانو میری سائن زینب عالیہ دا واسطہ اللہ اکبر میرے نبی نے جدن کاری شاہ صاحب اپنی بڑی بیٹی نو جنت البقیع میں دفنایا فرمایا میری بیٹی میری خاطر دکھ برداشت کرے دی اللہ نو پیاری ہو گئی پھر کچھ عرصے بعد ابو العاص صحابی بن گئے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اے میں برکتاً ذکر کیتا ہے اپنی سینڈ زینب عالیہ دا الحمدللہ میرے نبی کی پہلی بیٹی کا نام ہے زینب ماشاءاللہ بھائی تواڈی کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا دوسری کا نام ہے بی بی رقیہ تیسری کا نام ہے بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی او ہے بات ہے جنہیں حق جاتا ہے میں تھوڑا شکریہ ادا کرتا آنکھو جعفر قریشی چوتھی کون ہے تو میں ہی ہوئی ادا راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ بالکل نہیں آکھنا تو آنا میرے نبی کی بیٹی ہے تو اگر حضور نے بلایا ہے تو پڑھوا بھی لگے گا راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ اللہ تیرے آنسو قبول کرے راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ زوجہ مرتضی سیدہ او بندے حق جاؤ جنہیں حق کرنے حسین تو جنت کا ٹکٹ لگنا ہے راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ آؤ پنڈی بھٹیاں لے حافظ آباد لے آؤ آج ویکھ لو سنی بی بی سین کا ذکر کیج کرتے ہیں راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ زوجہ مرتضی سیدہ سیدہ مشعل راہ ہے ان کا ہر ایک
رہبرو رہنما سیدہ سیدہ یہ سر رات لکھی ہے تو محفل واسطے اسی کسی کا کلام نہیں پڑھتے ہوں آپ ہی لکھ لینے ہیں رہبرو رہنما سیدہ سیدہ بھلا ہوئے شرائع حد کسی ظالم سے محتاج نہ ہوئے رہبرو رہنما سیدہ سیدہ رہبرو رہنما سیدہ سیدہ مصطفیٰ نے کہا حور جنت ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا حور جنت ہے یہ قاری شاید علماء میرے ساتھ بولیں گے میں دعا کروں گا ان کی نسلوں میں بھی حسین کے نوکر پیدا ہو مصطفیٰ نے کہا حور جنت ہے یہ باحیا باصفا سیدہ سیدہ باوفا باحیا سیدہ سیدہ باحیا باصفا سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ جی قاری صاحب اٹھ کے بندے چیک کر ضروری نہیں کہ پیسے بھی تو ڈالے نعرے بھی تو لگائے واہ بھی تو کرے آج دیکھوں گا میں کون ہے تیرے ساتھ بولتا ہے دھوم عالم میں ہے ان کی تسبیح کی تسبیح کی دھوم عالم میں ہے ان کی تسبیح کی گویا مشکل کشا سیدہ سیدہ گویا سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ راحت سیدہ سیدہ پنڈی پھٹیا والے نوکر آپ کے ہیں پنڈی پھٹیا والے نوکر آپ کے ہیں پنڈی پھٹیا والے نوکر آپ کے ہیں جعفر آپ کا گدا سیدہ سیدہ جعفر جعفر آپ کا گدا یار آپ ہنستے کیوں ہیں سیدہ جعفر آپ ادھر ہو جاؤ ذرا فاصلہ رکھو جعفر آپ کا گدا سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ اچھی ماؤں کے بیٹے ہنستے نہیں ہیں بطول کے ذکر میں وہ کہتے ہیں راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ اگلا شعر میرا دل ہے میں پنڈی پھٹیاں دی گلی گلی میں چلے کھڑے نہ میرا بس نہیں چلدا جدر میں لکھیا میں خوشی بنا ہویا روز میں شرم جب سواری ان کی چلی روزے میں شرم جب سواری ان کی چلی روزے میں شرم جب سواری ان کی چلی ہر طرف تھی ندا کیا سیدہ اوئے ہوئے 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 واہ 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 ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
کے بھی نوکر بن جاؤ، ہاں صحابہ کے بھی نوکر بن جاؤ۔ میں نے 30 سالہ خطابت میں دیکھا ہے کسی خطیب کو کہے شان صحابہ پڑھ، اس کا رنگ اڑنے لگ جاتا ہے، کسی کو کہو اہل بیت کا ذکر کر، اس کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم ہیں اعلیٰ حضرت کے نوکر، ہم گھر والوں کے بھی خادم ہیں، گھر والوں کے بھی خادم ہیں۔ مرحبا مرحبا سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس بیوی کا کیا بیان کروں؟ جیو میں تو اپنی امی عائشہ سے پوچھوں گا، میں اپنی اماں سے پوچھوں گا، یہ وہ اماں ہے، یہ وہ اماں ہے۔ میری ماں پر کوئی قتل لگ جائے، الزام لگ جائے، نمبردار فیصلہ کرتا ہے، دادے چاچے پگڑیوں والے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ صدیق کی صدیقہ بیٹی ہے، اس پر منافقین نے الزام لگایا، او میاں ایجاد نبی نے فیصلہ نہیں کیا، رب نے سورۃ نور نازل فرما کے آپ کی کیا بات ہے، 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 سبحان اللہ۔ اور میں نے امی عائشہ کی روایت پڑھی ہے، قاری شاہد میں انتظار میں تھا کب آپ جیسے لوگ ہوں گے ہم سنائیں گے۔ بی بی فرماتی ہے میرے تو بطول کی تعریف کیا پوچھ رہے ہو، ایک دن میں نے دیکھا بی بی بطول تنور پر بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو دیکھوں تو صحیح خدیجہ کی بیٹی کیسے روٹیاں بناتی ہے۔ اگلا جملہ ہاتھ میں دم بعد شکریہ ادا کرائے۔ اماں ایسا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بی بی انگاروں سے ایسے کھیل رہی ہے جیسے بچہ کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ مرحبا 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 سبحان اللہ اللہ، تیرے آنسو قبول کرے، اللہ توڑے آنسو کونا ذوق قبول فرماوے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اٹھا انگاریاں نال بی بی چیلی بیٹھی ہے، اٹھا رہی ہے رکھ دی ہے۔ اتنی دیر میں میرے پاپا آ گئے، میرا پاپا آیا، یعنی صدیقہ کی بیٹی صدیق اکبر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پھر اماں عائشہ نے ان کو کہا، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس جا ہی رہا تھا، حضور اکرم راستے میں مل گئے، ابھی میں کچھ کہنا ہی جا رہا تھا اور حضور نے خود فرما دیا، وہ صدیق اکبر میری بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ فت سے نکلی ہے، فت اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آگ بجھ جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہاتھ بلند کر کے راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ راحت مصطفیٰ سیدہ سیدہ جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ نشان۔ میرا خیال ہے میں ایک اور کرامتی پڑھانی بھی سیندی پڑھانی، خوش ہو رہے ہو، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن میرے لجپال باکمال بے مثال نبی، لجپال نبی نے کھانا منگوایا، گھر سے کھانا منگوایا، پتہ چلا کھانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ جی میں تو راضی میں ہوں میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فقیر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، نبی نے کھانا منگوایا، ازواج مطہرات کے گھر سے کھانا نہیں ملا، پھر میرے نبی نے بلال کو بھیجا اس گھر بھیجا جس گھر کے سامنے میرے لجپال نبی روزانہ جایا کرتے تھے۔ سرکار یہ میں کچھ سٹوری نہیں سنا رہا، میری چھ بیٹیاں الحمدللہ 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، میں اپنے دامادوں کے گھر سال میں 1 2 دفعہ 3 4 دفعہ جاتا ہوں، آپ بھی اتنا ہی
حضور دن میں 3-4 مرتبہ آتے تھے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے حضور کا تھک جاسن دن کو آندے بھی ہیں جانے بھی ہیں کہ ایک بی بی دے بغیر رہ نہیں سکتے. اور اسی حارثہ پاک کا میں اس کے قدموں پر خطابت نچھاور کروں. یہ جو حجرہ ہے جہاں اماں عائشہ کے ساتھ بی بی کا حجرہ, یہاں مکان تھا اسی حارثہ بن نعمان کا. اس نے خود عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے بطول دلہن بنی ہے علی کے مکان میں گئی ہے, آپ دن میں 2-4 چکر لگاتے ہیں, ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں, تو ہم یوں نہ کریں. آپ فرمائیں جی کیا؟ فرمایا آقا یہ جو میرا مکان ہے آپ کے مکان کے ساتھ یہ میں دے دیتا ہوں علی کو, اور علی کا مکان لے لیتا ہوں میں. میرے نبی نے فیصلہ پسند فرمایا اور بیٹی کا گھر, آئے جڑے نہیں سمجھنے میں کی میں پڑھا, بیٹی کا گھر اپنے حجرے کے ساتھ رکھوایا. اور قبلہ میرا نبی جب حضرت بلال اذان دیتے تھے حضور اکرم بی بی کے دروازے پر آواز دے کے کہتے تھے یا اہل البیت نماز کی تیاری کرو. مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیے. آپ کا ٹائم تو ضائع نہیں ہو رہا ہے, پکی بات ہے. پڑھا کے بلال وانی بطول کے دروازے تھے, بطول کے دروازے میں دستک دیتے, اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا بلال میں تھوڑا نوکر آیا کھڑا تے گھر فقیر مسجد الفقیر آیا ہوا ہے تے کھانا ہے؟ بی بی فرمائی نہیں کھانا نہیں ہے. فرمایا تھا میں نے فقیر کو دے دیا. تجھے کس نے بھیجا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, تجھے کس نے بھیجا؟ فرمایا آپ کے بابا نے بھیجا ہے. پھر میرے نبی دی بیٹی کا آسمان والوے کیا, بس ایسے دیکھنا ہی تھا. اچانک ہمسائے میں سے ایک رومال میں سے 2 روٹیوں کے ٹکڑے آئے. حضرت بی بی زہرا نے حضرت بلال کو دے دیے اور حضرت بلال نے حضور کو دے دیے. ان 2 ٹکڑوں میں برکت اتنی تھی کہ 70 آدمیوں نے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا بچ گیا. حضور کریم مسکرا کے کہتے ہیں بطول مجھے پتا ہے یہ کھانا تم نے کہاں سے منگوایا تھا. حق کے واہ 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 جیو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آباد رہیے سبحان اللہ, کیا بات. اللہ اکبر. انہیں کہ کیا کیا کہوں میں بی بی دی شادی سناما تا ٹائم چاہیے, بی بی دی خدمات سناما, بی بی دا چکی چلاما سناما ٹائم ہو سی. آؤ انہیں یہ کام کر دیں. آج ہی میں سارا سنا رہے ہیں, سارا سنا رہے ہیں. بڑے ذوق و سلام ہے. آج آئے بھی بہت زیادہ حضور, بلکہ بطول دے نوکر آ گئے, بطول دے نوکر آ گئے. 6 بجے تک 6 گھنٹے باہر لنگر چلا رہے ہیں یا وہاں سیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا سیٹ کر رہے ہیں. بابے دی وفات کے بعد تھوڑی کو کم کر دیں گے بھی, آپ کا ساؤنڈ بہت فرسٹ کلاس ہے ماشاءاللہ. بی بی بابے دی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہے. اے نہیں ہوں میں دس سکتا کہ میں زندہ رہی. اللہ اے نہیں دس سکتا. اتنا جاندہ بی بی دی اکھاں ہر ویلے نم راندیاں. کئی ویلے امی عائشہ کو جاوے ہا, امی عائشہ میں دسا میرا نبی کیویں بول گا. کئی ویلے اماں ام سلمہ نو آکھیا ہا اماں تو دس میرا نبی مسکراندا کیویں ہا. آخر جدن 3 رمضان آئی ہے نا ایہو دن, اس دن بی بی اماں فضا نو سد کے آدھی اماں فضا جی. فرمایا نیڑے ہو گیا جی. فرمایا اج جھاڑو تائیں نہیں دیونا. اچھا تے حسن حسین دے کپڑے بھی تائیں نہیں دھونے, کھانا بھی تائیں نہیں پکاؤں, تے مولا علی دے کپڑے بھی میں دھونے,
نکرانیاں ڈر جاندیاں بھی مالک نے آپ ہی کام کر دیا اسی کیڑے کام جو گیا بی بی آدھی ہے سین زہرا میرے کام میں کوئی کمی ہے فرمایا تیرے کام میں کمی نہیں قیامت تک سید تینوں ماں آکھ تینوں ماں آکھ تینوں ماں آکھ سکتے اماں پھر بی بی تو پھر کام کیوں کر گئی فرمایا آج میں کو کام کرن دے ہو سجدہ کل میں نہ ہوں سارا دن بی بی بھائی جان جھاڑو دیتا حسن حسین دے جوڑے دھوتے پھر ظہر دی نماز پڑھی ظہر دی نماز دے بعد بی بی پاک نے پھر حسن حسین کو نوایا لیکن اتنا جملہ سن لو جڑے بے اولاد مغلب ہے حسن حسین کو نواندیاں بی بی رومن لگ گئی حسین آ گئے حسن اماں بہو روتی بیٹھی ہے فرمایا نانے دی یاد جروں دی بیٹھی ہے فرمایا پہلے بھی تا نمان دیاں آج تا بہو رو دیاں بیٹھی ہیں بس نبھا کے پھر مولا علی دی پگڑی آپ نے دھوتی او پھر عصر میں آپ نے نماز پڑھی تے اتنی دیر وچ میرا مرشد علی آیا اے آخری ملاقات ہے حضرت علی اللہ جاندا ہے علی مولا یہ ملاقات یاد کر کر کے ہی میں روندے ہن جی میں میرا نبی اماں ختیجہ کو یاد کر کے بی بی اٹھیے آگئے یا علی پہلی عرضی کرے میاں حسن حسین مسجد نبوی بھیج دیو بنت رسول کیوں بی بی کان نال مور لا کے آگئے پتر مانو پردہ نہیں بے زہرا ٹھیک ہے فرمایا اماں فضا جی فرمایا زینب کلثوم نو کونے وچ لے جا انہاں دی افطاری دا سامان بڑا بی بی کلثوم دے بی بی زینب کونے وچ بیٹھ گئیاں بی بی مولا علی دا ہاتھ پکڑے آئے پھر اپنے ہاتھ نال رلایا ہے یا علی تیرا ہاتھ تلوار چلانا رہا تیری فاطمہ دا ہاتھ چکی پینا تیرا ہاتھ تلوار چلانا
جو کیتیو میں مینوں معاف کری علی رو گیا دا زہرا تا کدی فرمائش نہیں کیتی روٹی دی سبزی دی ترکاری دی فرمایا اچھا یا علی ہن اجازت دیو میں اپنے حجرے ویلیاں میرا رب نال ملاقات دا ٹائم ہو گیا ہے علی فرمیندن میں ویکھیا بی بی خود گئی ہے علامہ نور حیات بی بی اندر گئی ہے دروازہ لایا ہے کیواڑ نہیں لائی علی فرمیندن میں باہر کھلوتا رہ گیا میں کان لایا بی بی آدھی ہے اللہ تو جاندا ہے جدن دی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین دی آیت آئی ہے بطول کدی باہر ڈوی گئی اللہ مینوں بلار وچ تو ونن تو ہی شرم آندی ہے نالے اللہ مینوں اسرائیل تو بھی شرم مینوں اسرائیل تو شرم آندی ہے ملک الموت تو شرم آندی ہے او تیرا کریم اللہ جویں تائیں ملک الموت نو موت دیونی ہے اوے مینوں آپ دے جا او میرا خالق میرا مالک اللہ سارے مجمع تے رحمت فرما پتہ نہیں کتنا بندے ہیں جنہیں دی زندگی دا آخری رمضان ہو رہا ہے وال محفلہ ہونی آئین پتہ نہیں ایسا ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے چھوٹے بچے روندے بیٹھے اللہ توڑے آنسو قبول کرے میں قربان ہوا آپ فرمیدن میں کان لایا بی بی آکھ رہی ہے میرا اللہ میرے خود بلا لے آپ فرمیدن میں غیب جو سنیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اطمینان والی روح تیرا رب تا تیرے تو راضی ہے تو رب تو راضی ہو جا نیک لوگاں میں داخل ہو جا تے جنت میں داخل ہو جا چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو بشر تو کیا ہے خانہ خدا بھی ہے جعفر سلام کرتا ہے زہرا تیرے آستانے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی کائنات رب خوشیاں عطا فرماوے اپنے